إله إلا الله محمد رسول الله ماں باپ کے نافرمان نہ دنیا ہے نہ آخرت. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، اور شرعن قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے. تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ. اس کے باپ کو بلایا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی. تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا. اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے. تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے. اللہ نے سنے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا. آپ نے کہا اچھا سنا تو صحیح میرے بھائی. میں کہا جی میں نے کہا بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا. گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا، اپنے جذبات کو سلا دیا، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، سارا سارا دن کام کیا، کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں، کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا، کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا. تجھے کھلایا خود بھوکا رہا، تجھے پلایا خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا، تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا. میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کہیں مر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر کو بلاؤ، ٹیکسی بلاؤ، گاڑی بلاؤ، رکشا بلاؤ، جلدی سے ہسپتال پہنچاؤ. اسی خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے، پگھلتے تھے، ٹوٹتے تھے، بکھرتے گئے چلے گئے خشک پتے کی طرح. اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری مسکراہٹیں بھول گئے. تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دیے. اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا، یہ شب و روز گزرے، دن اور رات گزرے، لیل و نہار گزرے، بہار و خزاں گزری، رت بدلی، موسم بدلے، بادل اندھیری، بارش آئے اور گئے، یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا، میں ڈھلتا گیا. تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے. تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح، میری کمر جھک گئی کمان کی طرح، اور میں آسرے کا محتاج ہوا، تو طاقتور ہو کے جوان ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا، گود بٹھا کے چلا، کندھے بٹھا کے چلا، ہاتھ بٹھا کے چلا، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں. آج جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا، میں اس کی لاٹھی بنا، یہ میری لاٹھی بنے گا. لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں
میں تیرا نوکر ہوں. تو میں نے اپنی زندگی